نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہم پر اپنے احسان کا معاملہ فرمایا، اپنے فضل کا معاملہ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی یاد میں ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی یاد یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم اس طرح سے کہ جو بندہ مجھے زبان سے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنی زبان سے یاد کرتا ہوں، جو شخص مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں، جو شخص کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے مجھے یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میرے محترم ساتھی، اب اللہ کی یاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے حساب سے کسی گورنر، ڈی آئی جی، آئی جی یا کسی بڑے اعلیٰ افسر کے ساتھ ہمارا تعلق بنے، وہ ہمیں فون کرے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھ فلاں صاحب نے مجھے فون کیا، یعنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اسے اپنے کام کے لیے فون کیا کہ یہ کام کرنا، تو بندہ انکار بھی نہیں کرتا اس کے آگے، لیکن یہ دل میں خوش ہوتا ہے کہ بڑے شخص کا میرے پاس فون آیا۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ایسی نعمت ہے کہ جب تم اللہ کو دل میں یاد کرتے ہو وہ تمہیں دل میں یاد کرتا ہے، اللہ یاد کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی افسر ہمیں یاد کرے کیسے خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ بڑی نعمت کیوں ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ ہم مخلوق کے سامنے اللہ کے بڑائی کو بولتے ہیں، اللہ کے تذکرے کو کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے آگے ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کے آگے ذکر کرتے ہیں اور نام لے کر ذکر کیا جاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ اللہ کا جو یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ ہمارا نام لے کے فرشتوں کو آگے یاد کرے، ہمارا نام لے لے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی یاد کو ہم اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لیں۔ اللہ کی یاد کو ہم اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لیں۔ انسان نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس میں بھی ہم اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ رہیں، اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ رہیں۔ جہاں زبان سے ہم، ہاتھوں سے ہم کام کرتے ہیں وہاں دل میں اللہ کو یاد کریں، زبان سے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کی یاد، اس کو ہم اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنا لیں۔ کیونکہ انسان کو پیدا اللہ نے کیوں کیا؟ اپنی معرفت کے لیے۔ اللہ کے ذکر سے انسان کو اللہ اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں، اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں، اپنے دربار میں خاص مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر اتنی بڑی نعمت ہے، اور انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی محبت اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی زبان پر جس چیز کے تذکرے ہوں گے اس کا یقین اس کے دل میں ہوگا، جس چیز کے تذکرے ہوں گے اس کا تعلق، اس کا یقین اس کے دل میں راسخ ہوگا۔ ایک شخص ٹھیلا لگاتا ہے، وہ آوازیں لگا لگا کے زبان سے نعرے لگاتا ہے تو اس کا یقین اس کے دل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ کوئی مال کے نعرے لگاتا ہے، مال کا یقین دل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے۔ اکثر جو لوگ
تجارت کرتے ہیں، آپس میں کاروبار کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہر جگہ ان کے یہی تذکرے ہوتے ہیں، آج میں نے اتنا کمایا، آج میں نے یہ مال اتنے کا خریدا اور اتنے کا فروخت کیا، یعنی ان کا یقین اس مال پر اتنا بن جاتا ہے، کیوں کہ اس کے تذکرے ہوتے ہیں۔ جب ہمارا زبانوں پر اللہ کے ذکر کے تذکرے ہوں گے تو اللہ جل شانہ کا یقین، اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھ جائے گی، اور جب ہمارے زبانوں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ کے تذکرے نہیں ہوں گے تو اللہ کا تعلق کیسے بنے گا؟ اللہ کا یقین کیسے دل میں راسخ ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، اللہ پر کیسے یقین بنے گا؟ میرے محترم ساتھیوں، جب ہم زبانوں سے اللہ کے ذکر کو کثرت سے کریں گے تب یہ دل ہمارا جو ہے نا، یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرے گا، ایک دل کو سکون ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے، خدا کی قسم سے دنیا کی چیزوں سے انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص سے اس کے پاس مکان نہیں ہے، اب وہ چاہتا ہے مجھے مکان مل جائے گا، مجھے اطمینان حاصل ہو جائے گا، لیکن جب اللہ اس کو مکان دے دیتے ہیں تب بھی اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ایک کی جگہ دو ہو جائیں۔ ایک شخص سے وہ بے روزگار ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میری کہیں دیہڑی لگ جائے، مزدوری لگ جائے، گھر کا نظام چل جائے۔ شروع میں یہ اس کی نیت ہوتی ہے، یہی وہ چاہتا ہے۔ جب اس کی دیہڑی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور گھر کا نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے تب وہ چاہتا ہے کہ اب یہ بڑھ جائے، اس سے اچھے کی تلاش میں کروں، میں اس سے اچھا مجھے مل جائے۔ یعنی دل مطمئن نہیں ہوگا۔ دل جو مطمئن ہوگا صرف اللہ کی یاد سے ہوگا، اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ اب ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں ہم لگ جائیں گے، دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے گا۔ یعنی دنیا کو ہم نے اسباب پر یقین ہمارا بن گیا، دنیا کو اسباب سمجھنا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اسباب کے درجے میں ہیں وہ اسباب کے درجے میں، اب ہم نے اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ مال اسباب ہے، مال نعمت ہے۔ مال کیا ہے؟ نعمت ہے اور فتنہ ہے۔ اولاد نعمت بھی ہے، فتنہ بھی ہے۔ اب ہم نے اس کو اتنا وہ یقین بنا لیا کہ مال کا، کہ مال ہوگا زندگی بن جائے گی۔ خدا کی قسم سے زندگی جو بنے گی وہ اللہ کے بنانے سے بنے گی، اللہ کے تعلق سے بنے گی، اللہ کی محبت سے بنے گی، اللہ کی چاہت سے بنے گی۔ مال سے زندگی نہیں بنے گی۔ مال سے اگر زندگی بننا ہوتی فرعون کی بن چکی ہوتی، نمرود کی بن چکی ہوتی، قارون کی بن چکی ہوتی، شداد کی بن چکی ہوتی، لیکن نہیں، مال سے ان کی زندگی نہیں بنی، بلکہ وہ ناکامی والے راستے پر چلے گئے۔ گویا مال معیار نہیں ہے۔ مال حاصل کرنا، مال کا بڑھ جانا، مال کا کافی مقدار میں حاصل ہو جانا، اس کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس دنیا کے خزانے آ گئے یہ کامیاب ہوگا۔ کامیابی صرف اللہ کو راضی کرنے میں ہے، کامیابی اللہ کے احکامات کو ماننے میں ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، کامیابی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں ہے، کامیابی اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانے میں ہے، کامیابی اپنے رب کو پہچاننے میں ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، مال کے اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی دین کے اندر ہے۔ جو اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، ایسے پیارا دین ہمیں دیا۔ کامیابی عہدوں میں بھی نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم میں بھی نہیں ہے، اللہ کا حاصل ہو جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں اور ذکر کیوں کریں؟ کہ ہمارا اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق بن جائے۔ ذکر کو ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے، ذکر کی اہمیت ختم ہو گئی۔ جب سے ذکر کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، ہم پہ دنیا کے کفار مسلط ہو گئے، ہم پہ طرح طرح کے مصائب آنے لگ گئے۔ اللہ کے ذکر سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ انسان کا نگہبان بن جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ بڑے بڑی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جس نبی کو اللہ نے کتاب دی ان سے پہلے اللہ نے چلہ کروایا، ہر نبی سے کہا پہلے چلہ کرو، 40 دن میرے لیے خاص کرو، اس کے بعد آپ کو کتاب دی جائے گی، انعام کے طور پر ان کو کتابیں دے گی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے ذکر کیا ہے. غار حرا میں جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سال ذکر کیا؟ کتنے سال ذکر کیا ہے؟ میرے محترم ساتھیوں، نبی نے سب سے پہلے ذکر کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا. اب ذکر کو ہم نے کیا سمجھا؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا، جنت سے جب دنیا میں بھیجا گیا، اما ہوا کو دنیا کے ایک کونے میں، آدم علیہ السلام کو دنیا کے ایک کونے میں 40 سال تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، دعا پڑھتے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس ذکر کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اللہ نے اما ہوا سے ملاقات کرا دی. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر ذکر فرما رہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہم کہتے ہیں کہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کو ہم نے سمجھا نہیں. ذکر سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ذکر سے اللہ کی مدد، اللہ جل شانہ کی ذاتی عالی متوجہ ہوتی ہے. فرشتے آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے کہ میں پانی کا فرشتہ، آپ حکم کریں پانی برساؤں آگ بجھ جائے. فرشتہ، میں ہوا کا فرشتہ، آپ حکم کریں میں ہوا بھیج دوں، آگ کو میں کسی اور جگہ پھینک دوں. ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے فرشتوں سے کہ آپ کو میرے رب نے بھیجا ہے؟ نہیں، ہم رب سے اجازت لے کر آئے، رب نے بھیجا نہیں. ہم نے رب سے کہا یا اللہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہے، ہمیں بھیج ہم اس کی مدد کرے. اللہ نے فرمایا جاؤ، جب تم سے مدد لینا چاہتے تو چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل 40 دن ذکر کیا آگ کے اندر. اللہ نے اس ذکر کی برکت سے آگ کو گل و گلزار بنا دیا. وہ آگ جو تپش دیتی ہے انسان کے جسم کو جلاتی ہے، اب وہ آگ اللہ نے ٹھنڈک دینے والی بنا دی. آگ کے اندر ٹھنڈک مل رہی ہے. اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام سو بھی رہے، جاگ بھی رہے، بیٹھ بھی رہے. ہم کہتے ہیں کہ ذکر کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ اعمال کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرنا، اعمال کے ذریعے سے اللہ سے فیصلے کروانا، اعمال کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مطالبات حل کروانا، اعمال کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانا. میرے محترم ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ذکر فرمایا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، سمندر میں مچھلی نے نگل لیا. مچھلی کا پیٹ کتنا گرم ہوتا ہے، اس کے اندر لوہے کو ڈالا جائے وہ بھی پگھل کے پانی پانی ہو جائے گا. اس مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام 40 دن رہے. اب اس کے اندر کیا سبب اپنایا؟ اللہ کے ذکر کو کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس ذکر کی برکت سے یونس علیہ السلام کی اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی. اب نبی تو ذکر کے ذریعے سے اپنا مسئلہ حل سے اللہ سے حل کروا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ذکر کچھ نہیں ہے. آپ علیہ السلام جب میدان بدر لگا، اسلام کی اور کفار کی پہلی لڑائی تھی. اسلام کی پہلی لڑائی 313 صحابہ، ابو جہل 1000 کے لشکر کو لے کر آئے. آپ علیہ السلام نے کیا ذکر کیا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ نے فرمایا میرے محبوب 500 فرشتے بھیج رہا ہوں، 1000 بھیج رہا ہوں، 2000 بھیج رہا ہوں، 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں. پھر فرمایا اللہ جل شانہ میرے محبوب میرا آپ کا رب خود لڑنے آ رہے ہیں ان سے. کیا آپ علیہ السلام نے ذکر کیا؟ آپ علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے، گھر سے باہر نکلے، کفار نے پھیرا لگایا ہوا ہے، سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آپ علیہ السلام نے سورۃ یاسین کی ایک آیات پڑھی، مٹی پہ دم کر کے پھینک دیا. انہیں کی ننگی تلواریں لے کے وہ کھڑے تھے لیس ہو کر مسلح. آپ علیہ السلام اللہ نے ان کو اندر کر دیا، ان کے بیچ میں نکل کے ان کو نظر ہی نہیں. یہ کیا تھا؟ ذکر تھا یہ اللہ کا. ہم کہتے ہیں ذکر کچھ نہیں ہے، ذکر کچھ نہیں ہے. آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، ایک یہودی آتے، تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے، اور یوں آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تلوار کو سینے پہ رکھ لیتے، پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ.
کیا فرمایا؟ اللہ کی ضرب لگے. جیسے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اللہ اللہ، اس ضرب کے اندر کتنی طاقت. فرمایا اللہ، یہ ضرب کا لگنا تھا، اللہ کا نام نکلنا تھا زبان مبارک سے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلوار اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب بتا تجھے مجھ سے کون بچے. میرے محترم ساتھیوں، اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. صحابہ نے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسائل حل کروائے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسائل حل کروائے، دعاؤں سے اللہ سے اپنے مسائل حل کروائے. یعنی اعمال کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانا، اللہ کی مدد کو حاصل کرنا، اللہ کی ذاتی عالی کو اپنی طرف متوجہ کرنا اعمال کے ذریعے سے. چاہے وہ اعمال نماز بنے، قرآن بنے، ذکر بنے، تلاوت بنے، دعا بنے. صحابہ کرام کی جماعت راستے میں چلتی بھی جا رہی ہے، گدھے پر سوار ہے، گدھا راستے میں مر جاتا ہے. اب صحابہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. یا اللہ اس گدھے کو تو قیامت کے روز بھی زندہ کرے گا، اب ہماری ضرورت ہے، اس کو زندہ فرما دے. اللہ نے مردے گدھے کو زندہ فرما دیا. اب یہ دعا سے مسئلہ حل ہوا. کس سے؟ کیونکہ صحابہ نے 13 سال اللہ کا ذکر اتنا کیا، اللہ سے تعلق اتنا بنا ذکر کی برکت سے کہ جو ذکر کرتا ہے اس کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں. کیوں؟ جب انسان دعا کرتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ آواز تو مانوس جیسی ہے، یہ آواز تو ہم سنتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کا جو مسئلہ ہے تو اس کا مسئلہ حل کر دے. فرشتے سفارش کرتے ہیں. اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا، جب مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر جب اللہ کے آگے فریاد کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ غیر مانوس آواز ہے، یہ آواز ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. میرے محترم ساتھیوں، صحابہ نے اللہ کے ذاتی عالی کے ساتھ تعلق ایسے بنایا. 13 سال صحابہ نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا. 13 سال میں کوئی نماز نہیں آئی، نماز فرض نہیں ہوئی، کوئی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، شراب کو چھوڑنے کا حکم نہیں آیا، کوئی حکم نہیں آیا. 13 سال صرف ذکر اور دعوت چلتی رہی. اس 13 سال کا ایمان بننے کے بعد، ذکر اتنا مضبوط کرنے کے بعد، ایمان بننے کے بعد صحابہ کا اللہ کے ساتھ تعلق ایسے بن گیا. جہاں ضرورت ہوئی 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ نے مسئلہ حل فرما دیا. غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی اور صحابی، اللہ کا پیش معاف فرمائے، زمین کے نیچے سے پانی چاہیے تھا کھیت کے لیے، پانی دینے کے لیے. اس کھیت کے اندر پانی نہیں ہے، فٹافٹ وضو بنایا، مصلی بچھایا، 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھی، اللہ سے دعا کی. جیسے مصلی اٹھایا، نیچے سے پانی کا چشمہ پہنا شروع ہو. دیکھو نماز کے ذریعے سے صحابہ نے اللہ سے مدد حاصل کی، دعا کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کی، اب ذکر کے ذریعے سے مدد حاصل کی. ایک صحابی کے آگے زہر کی شیشی آئی کہ یہ خطرناک زہر ہے. ایک قبیلے کا سردار تھا، زہر لے کر آیا، کہا میں تب ایمان لے کر آؤں گا کہ یہ زہر تم پی لو تمہیں کچھ نہ ہو. اس صحابی نے کہا میں پیوں گا. اس صحابی نے بسم اللہ الذی لا یضر یہ دعا پڑھ کے اس پورا زہر پی لیا. اور فرماتے ہیں کہ اتنا خطرناک زہر تھا کہ ایک قطرہ بھی کسی کے معدے میں چلا جائے وہ ہلاک ہو جائے. وہ شخص پوری شیشی پی لی، کچھ نہیں ہوا. صحابہ کا یقین اتنا تھا، تعلق اتنا تھا. ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈسا، ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، اس کا زہر ختم ہو گیا. اب دیکھ صحابہ ذکر کی برکت سے. میرے محترم ساتھیوں، ہم ذکر کو ہلکا نہ سمجھیں. اس ذکر کی برکت سے، اس ذکر کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے ساتھ انسان کا تعلق بنتا ہے، محبت بنتی ہے. اور قرآن کریم میں کثرت سے اللہ نے ذکر کی تاکید فرمائی کہ کثرت سے میرا ذکر کرو. بار بار فرمایا مختلف صورتوں کے اندر کثرت سے میرا ذکر کرو. اللہ کے ذکر سے بڑی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر میں میرا ہر حال میں میرا ذکر کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور مجنون کہنے لگے. ہم کہتے ہیں کہ ذکر کیا ہے؟ اب انسان کو پاگل کوئی کس وقت کہتا ہے؟ اس وقت کہتا ہے جب وہ اپنے ذکر کو ہر ٹائم ذکر کر رہا تھا. لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا، اس کا اور کوئی کام نہیں، ہر جگہ ذکر کر رہا ہے.
ایک دیہاتی صحابی آتے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہمارا خاص مرتبہ ہو جائے تو اس کے لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کا ذکر اسلام کے قلعے ہے، امن کے قلعے ہے، حفاظت کے قلعے ہے. ہم نے ذکر چھوڑ دیا. گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر کے پڑھنے کی دعا پڑھ لو، جو ذکر ہے وہ کر لو. ایک مرتبہ کے پڑھنے سے اللہ پورے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں. گھر سے شیاطینوں کو باہر نکال دیتے ہیں. گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لو، پورے گھر کے اندر حفاظت فرما دیتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرو، شیاطینوں کو بھگا دیا جاتا ہے گھر سے. ہم نے ذکر کو کچھ سمجھا نہیں، ذکر ہم کرتے نہیں. گھر میں داخل ہو کے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، اس گھر سے فاقہ غربت ختم ہو جائے گی. ہم کرتے ہیں، ہم ذکر نہیں کرتے. حدیث کا مفہوم ہے گھر میں داخل ہو کر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، اس گھر سے فقر فاقہ ختم ہو جائے گا، برکتیں آ جائیں گی. گھر سے باہر نکلو، دعا پڑھ لو، پورے گھر کے اللہ حفاظت کرے گا. اور گھر سے نکل کر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ 70,000 فرشتوں کو مامور کر دے گا حفاظت کے لیے. یہ اللہ کا ذکر ہے. آپ ذکر کے اندر کتنی طاقت ہے کہ آپ کا رب آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے. رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے. کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. یہاں کسی سچوں کو بولو نا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والے ہے، میری جان کو خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں چلو میں سپاہی کو بھیجتا ہوں، تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. یہ سچوں میرے پیچھے دیکھ سیکورٹی بھیج رہے ہیں. اب اللہ جو ہمارے پیچھے روزانہ بھیجتے ہیں پڑھنے پر، تو ہمیں خوش نہیں ہوتے؟ یقین نہیں ہے، نظر نہیں آتا. یہ غیب کا سودا ہے. دنیا کا یقین مانے کہ دنیا کے افسر کی جو نا بات پر اطمینان ہو گیا. حالانکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے یا تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے جو فرمایا بے شک حق اور سچ فرمایا. آسمان کی چھت تو پھٹ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان کی چھت گر سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا ایک فرمان بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے. میرے محبوب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ ایک فرشتوں کو بھیج دے گا، آپ کے سرانے کھڑے ہو کے آپ کی حفاظت کرے گا. سونے سے پہلے 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ 2 فرشتوں کو بھیجے گا. ایک فرشتہ آپ کے سرانے کھڑا ہو کے آپ کی حفاظت کرے گا، دوسرا فرشتہ پورے گھر کی حفاظت کرے گا. کتنی مرتبہ پہ؟ 2 کے عدد پر. حدیث کا مفہوم ہے جس نے سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، اللہ 3 فرشتوں کو بھیجتا ہے. ایک اس کے سرانے کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کرتا ہے، دوسرا اس کے پورے گھر کی کرتا ہے، تیسرا فرشتہ پورے محلے کی کرتا ہے. اگر ہم سب پورے محلے والے، پورے علاقے والے اس سنتوں پر، آپ علیہ السلام کے فرمان پر، حدیثوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، مجالے کوئی چوری ہو جائے، مجالے کوئی ڈاکہ آ جائے، مجالے کوئی شیاطین آ جائے، مجالے کوئی نقصان ہو جائے. ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ نے شیاطینوں کو ہم پر مسلط کر دیا. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو 3 مرتبہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے بندے کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. ہم نے ذکر کو ہلکا سمجھا. بعض لوگ کہتے ہیں ذکر تو ہے نہیں. میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیں. حدیث کا مفہوم ہے اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد بجز اس گھڑی کے کل کو افسوس ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی. یعنی جو شخص جنت میں چلا گیا اس کو افسوس کس چیز کا ہوگا کہ ایک گھڑی میرے اللہ کے ذکر سے غفلت میں کیوں گزری ہے. کیونکہ وہاں اس کو حقیقت کھل جائے گی اس کے اوپر کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا کیا اجر تھا، اللہ نے کیا انعام دیا مجھے، کیا اجر فرمایا. اب دنیا ہے نا، دنیا میں تو مال آئے اس کا یقین تو ہوتا ہے کہ مال مل رہا ہے، لیکن اس کا یقین نہیں.
ایک شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ جنت میں ایسے کھجور کا درخت لگاتے ہیں، اس کا سایہ اتنا طویل ہوتا ہے کہ عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا 100 سال بھی دوڑتا رہے اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکتا، کراس نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پہ اللہ نے دیا، اور یہ ایسا نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے دیا، نہیں، ہمیشہ کی زندگی میں دیا۔ قیامت کی زندگی ایسی ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ جنت کی زندگی، جب قیامت کے بعد جو انسان کو جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو گیا، وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی، فرماتے کہ پوری کائنات کو، صرف اس کمرے کو نہیں یار، صرف اس کمرے کو کیا، ایک گلاس ہوتا نا، ایک گلاس کو بھی رائی کے دانوں سے بھر دو نا، تو وہ بھی خالی ہونے میں کتنے کھربوں سال لگیں گے۔ یعنی 100 سال کے بعد ایک پرندہ ہے اس ایک دانے کو کھا لے یا لے جائے تو کھربوں سال گزر جائیں گے، ایک گلاس کا وہ رائی کے دانے ختم نہیں ہوں۔ امام غزالی نے پوری کائنات کی مثال دی، پوری کائنات کو رائی کے دانوں سے بھر دو، 1000 سال بعد ایک پرندہ ہے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ پوری کائنات کے سارے دانے ختم ہو جائیں گے، پوری کائنات میں جو دانے تھے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت والی زندگی ختم نہ ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، بتاؤ ہمیشہ کے لیے وہ چیز آپ کو اللہ نے دے دی۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، 100 غلام آزاد کرنے کا اللہ نے حق دیا۔ کتنے غلام؟ 100 غلام آزاد کرنے کا۔ ایک غلام کو آزاد کرنے کے لیے غلام کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ اس دور میں تو اربوں لاکھوں کروڑوں میں تو ہوگی نا۔ 100 مرتبہ جو الحمدللہ پڑھتا ہے، 100 گھوڑے، عربی گھوڑے، نسلی گھوڑے، بما سامان کے، بما ہتھیار کے، اللہ کے راستے جہاد پہ دینے کا جائے۔ 100 مرتبہ جو اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں 100 اونٹ کو ذبح کرنے کا اجر ہے۔ مجھے بتاؤ یہ 100 مرتبہ اگر ایک شخص تسبیحات کرتا ہے، دن میں وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، تو کتنا وہ کما گیا؟ مختصر سے وقت، کتنے منٹ لگے، کیا کچھ کما کر لے گیا؟ ساری زندگی وہ کماتا رہے نا، 100 غلام کو آزاد نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی کما لینا، 100 اونٹ کو قربان نہیں کر سکتا۔ لیکن تھوڑے سے وقت میں اللہ نے کتنا اجر سے نوازا۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کا ذکر کتنی عظیم دولت ہے کہ اللہ کے ذکر سے ایک تو آپ کو اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ہے یار کہ 100 گھوڑے 100 اونٹ، باقی اللہ کا تو ایسے معاملہ ہوگا کہ اس امت کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ ہے اپنے محبوب کے ساتھ کہ قیامت کے روز میں میرے محبوب تجھے خوش کر دوں گا امت کے معاملے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے کہ یہ ملے گا یہ ملے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، اور تعلق اللہ کا کتنا بن رہا ہے، اللہ کے دربار میں خاص مرتبہ بن رہا ہے، اللہ فرشتوں میں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ذکر بڑی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا میں شادی کرنے کے لیے اس نخرے اٹھاؤ، آج کل تو کاروبار ہے، مکان ہے، مال ہے، کاروبار ہے، بیچنے والا سسٹم اس کی طرح ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ بندہ نیک ہے، چور نہیں ہے، غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہے، کرمنل نہیں ہے، نہیں، بھلے وہ کرمنل ہو، مال ہو اس کے پاس۔ یعنی ایک سمجھانے کے لیے بات کروں کہ دنیا میں رشتے کرنے کے اگر ہم اپنی اولاد کے، بہن بھائیوں کے، دوست کے، کسی احباب کے، رشتے داروں کے کرواتے ہیں تو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے۔ اب حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو، ایک حور سے نکاح ہو جاتا ہے۔ کون سی حور؟ جو مشک اور زعفران سے بنی، جو سمندر میں صرف تھوڑا سے تھوک ڈال دے، سمندر میٹھا ہو جائے، دنیا میں صرف ایک انگلی کا پورا دکھا دے تو اس کے آگے سورج کی روشنی ڈم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ رات کے وقت اگر تھوڑی سی انگلی اس کی دنیا میں دکھا دے، پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ ایک بار اس کا دنیا میں آ گیا
پوری کائنات معطر ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی. کسی مردے کو وہ پکارے مردہ زمین سے، قبر سے اٹھ کے زندہ ہو جائے. جو شخص ایک دفعہ اس کو دیکھے، جنتی جب جنت میں حور کو پہلی مرتبہ دیکھے گا تو 70 سال تک اس کو دیکھتے ہی رہے گا. ایسی حسین بنائی اللہ نے. دنیا میں اگر اللہ بھیج دے اور کوئی دنیا والا شخص زندہ اس کو دیکھ لے، اس کا کلیجہ پھٹ جائے، اس کا حسن برداشت نہ کر سکے. یعنی 2 رکعت نفل پڑھو تہجد کی، ایک حور سے نکاح ہو رہا ہے. نہ رشتہ مانگنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ڈیمانڈ آ رہی ہے، اور صفات کیسی ہیں، اور وہ قیامت ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہے گی. نہ اس کو بڑھاپا آئے گا، نہ اس کے بال خراب ہوں گے، نہ اس کو ہیض آئے گا، نہ اس کی طبیعت خراب ہوگی، نہ کوئی بیماری لگے گی، نہ وہ بڑھاپے میں جائے گی، نہ دانت ٹوٹیں گے، نہ بال سفید ہوں گے، کچھ بھی بیماری نہیں آئے گی کسی بھی قسم کی. سدا بہار جوانی رہے گی. ہم جتنی چاہتے ہیں اپنی حوریں بنا لیں. یعنی اللہ کے ذکر سے تعلق بھی بن رہا ہے. اب ایک شخص 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، غالباً حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں جب رات اپنی کالی زلفیں بکھیر لیتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان اول پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا، ہے کوئی ایسا جو مصائب میں مبتلا ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، بے روزگار ہو، روزگار کے مسائل ہو، بیماری کے مسائل ہو، دنیا کے کوئی سی بھی مسائل ہو، کسی بھی مشکلات کے اندر ہو، آئے مجھ سے مانگے، میں اس کے مسائل کو حل کر دوں. میرے سامنے خالی جولی پھیلائے گا، لیکن جب وہ جولی نیچے کرے گا تو میں اس کو بھر دوں گا. اب یہ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتا ہے. اب رات کو جب ایک انسان کو اللہ، کتنی غنیمت کی بات ہے، کتنی کہ اللہ اس کو رات کو اپنے سامنے کھڑا کرے 2 رکعت کے لیے، تو اللہ جل شانہ آسمان اول پہ تشریف فرمائے. ہم کلام اللہ سے باتیں ہو رہی ہے، اللہ سے راز و نیاز ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہے، ایک اللہ سے تعلق بن رہا ہے، محبت بن رہی ہے، اور پھر اللہ انعامات کتنے دے رہے ہیں. اللہ اپنی محبت بھی دے رہے، تعلق بھی دے رہے، انعامات بھی دے رہے، اجر بھی دے رہے. ایسے کریم رب ہے. لہٰذا میرے ساتھیوں، ہم اللہ کے ذکر کو محبت سے کریں، اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں، اللہ کے ذکر سے ہم ٹینشن میں نہ آئیں، اللہ کے ذکر سے ہم غفلت میں نہ پڑیں، اللہ کے ذکر سے ہم اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، یہ نہیں کہ بس یار بول، بلکہ ہم یہ وہ چیز ہے کہ انسان جب شرابی ہوتا ہے نا، شرابی تو اس کو پینے کا مزہ آتا ہے، تو ہم اللہ کے ذکر کے جام پئیں. اور یہ ایسے جام ہے کہ انسان جب تک ذکر نہیں کرتا اس کو تشفی نہیں ہوتی ہے، اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، وہ کثرت سے اللہ کی یاد میں رہے گا. مچھلی کو جب سمندر سے یا پانی سے باہر نکالا جاتا ہے وہ تڑپتا ہے. جب ہماری اللہ کے ساتھ ایسے ہمارا تعلق بن جائے گا، محبت بن جائے گی، جس وقت ہم غفلت میں پڑیں گے نا، مچھلی کی طرح تڑپنا شروع کر دیں گے. ایسے ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق بنائیں. ہم سب کا آج کے دن جمع ہونا کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. یاد رکھو کہ منافق آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. منافق آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. اگر ہم پہ ذکر بوجھ ہونے لگے تو ہم استغفار کریں. ہم پہ منافق کی خصلت تو نہیں آ گئی کہ، بلکہ جہاں ذکر ہو وہاں ہمیں نہ ٹائم کا پتہ چلے نہ کسی اور چیز کا پتہ چلے، بس ہم تو خوش ہو رہے ہیں. جب عاشق اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو وہ پوری رات، اگر وہ عاشق اور محبوب، عاشق اور معشوق پوری رات بھی بیٹھے رہے نا تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ صبح کب ہوئی اور رات کب ہوئی. ہم اللہ کو اپنی محبوب بنا لیں، خود اللہ کے عاشق بن گئے. جب اللہ کے ساتھ تعلق میں لگے، باتوں میں لگے، ذکر میں لگے، دعاؤں میں لگے، نہ ہمیں ٹائم کا احساس ہو، کسی چیز کی پرواہ ہو.
بس اس وقت صرف اللہ کی ذات ہوا ہے. ایسے ہم اللہ کریم کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں. کون کون ساتھی نیت کرتا ہے کہ میں نماز، دیکھو نماز فرض ہے، نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ہمارا حسن ظن ہے کہ ہر ایمان والا نماز کی پابندی کرتا ہے. اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کی ہم کون کون شخص پابندی کرے گا؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کی یاد سے غفلت پہ نہیں پڑیں گے. جو اجازت یافتہ نہیں ہے، جن کو جو سلسلے کے ذکر نہیں کر رہے، وہ خود سے کثرت سے ذکر نہیں کرنا. اگر کسی کو کثرت سے ذکر کرنے کا شوق ہو تو اجازت لے کے کرنا، ٹھیک ہے. باقی جو سلسلے کے جن کو فیض نور پڑھنے کی اجازت ہے، ہم اپنے کثرت سے ذکر کریں، اوڑھنا اور بچھوڑنا ذکر کو بنا لیں، ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ذکر کی مجلس ہوگی، اجتماعی ذکر کی. ذکر ہم کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں، اور اللہ حسین، ہم بھی حسن کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے. ذکر کو اپنے اوپر بوجھ بنا کر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی محبت میں ذکر کرنا. ہر ساتھی 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پر